بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جہنمی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ایسے گناہ کرتی ہیں کہ جن کی پاداش میں ان کو اللہ پاک جہنم واصل کرے گا۔ اللہ پاک ایسی عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوں گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے نفرت کرتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ عورتیں کوئی ایسا کام کرتی ہیں، کوئی ایسے اعمال کرتی ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں آتے، اسی وجہ سے ان کی کثرت جہنم میں جائے گی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو ظاہر ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں ان باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں نصیحت پکڑیں اور وہ کام نہ کریں جو کہ آج کی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ محترم ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ وہ عورتیں کافر ہوں گی، بلکہ وہ مسلمان ہوں گی، مگر پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ وہ کفر کرتی ہوں گی؟ کفر کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، بلکہ یہ لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہو، وہ اس الفاظ کے معنوں میں آتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہوں گی، بلکہ وہ خاوند کی ناشکری ہوں گی۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر اگر وہ آپ میں سے کوئی چیز دیکھ لے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے خیر ہی نہیں دیکھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے لیے عبادت گاہ کی طرف نکلے تو راستے میں کچھ عورتوں کو پایا۔ پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالم گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جہنم میں جھانکا تو فرشتوں نے ایک عورت کو جہنم میں بالوں سے پکڑ کر الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور اس کا دماغ چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس عورت کو جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بنا سنورا کرتی تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپاتی تھی۔ اس لیے آج انہی بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عورت کا حال بیان کیا کہ جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس کی زبان میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان میں لٹکایا ہوا تھا، اور فرشتے جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخ اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔
جو کہ اس کی گردن سے آر پار ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے اس حال پر پہنچنے کی وجہ پوچھی تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو کہ اپنی اس زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھاتی تھی، لہٰذا اسی زبان میں آج لوہے کی زنجیریں ڈالی گئی ہیں اور اسے جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح میں نے ایک اور عورت کو جہنم کے درمیان میں اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لٹکا دیکھا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ عورت چیخو پکار کر رہی تھی اور اس کی آواز جہنم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہی تھی۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے اس عورت کے عذاب کی وجہ پوچھی تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت اپنے شوہر کی ازدواجی ضروریات پوری نہیں کرتی تھی اور اپنے شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم عورتوں کی طرف مشغول ہو کر گناہ کرتا تھا۔ اسی گناہ کی پاداش میں اسے اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا پایا۔ جہنم کی آگ سے بنی ہوئی زنجیر کو اس کی ٹانگوں کے درمیان سے گزارا گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس کے روکنے پر اس کی بات نہیں مانتی تھی، لہذا جن ٹانگوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، وہی ٹانگیں آج اس کے عذاب کی وجہ بنی ہیں، اور اللہ نے اس عورت کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک اور عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو کھرچ کھرچ کر اتار رہی تھی، ساتھ میں چیخو پکار بھی کر رہی تھی۔ فرشتوں نے بتایا کہ اے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے چہرے کا میک اپ کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی، تو اللہ پاک نے اس کو یہ سزا تجویز کی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو گوشت کو نوچ نوچ کر اتارتی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کے فرشتوں نے ایک عورت کی دونوں آنکھیں نکال کر اسے اندھا، دونوں کان کاٹ کر اور ان کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈال کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنایا ہوا تھا۔ جہنم کی آگ کی شدید گرمی کی وجہ سے اس عورت کا دماغ اس کی کھوپڑی سے ایسے باہر آ رہا تھا جیسے دودھ ابل کر برتن سے باہر آتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اسے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی اور اسے اس کے زنا کے سبب جہنم میں شدید ترین سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نے ایک اور عورت کو بھی دیکھا جسے فرشتے جہنم کی آگ سے بنی ہوئی تلوار سے پتوں کی طرح کاٹ رہے تھے اور ایسے چیڑ پھاڑ رہے تھے جیسے درندہ اپنے شکار کو چیرتا پھاڑتا ہے، اور اس کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دہکتی آگ میں پھینک رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو کہ اپنے جسم کو غیر مردوں کے لیے پیش کرتی تھی، اور آج یہی جسم اس کے دردناک عذاب کی وجہ بنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ فرشتے پگھلا ہوا سیسا اس عورت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندرونی اعضاء اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور فرشتے اس کے پیٹ سے نکلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اسے کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو کہ فحاشی کا اڈا چلاتی تھی اور معصوم لڑکیوں کو زنا اور برائی کے کاموں میں لگاتی تھی، اور پھر انہی لڑکیوں کی زنا کی کمائی کو کھاتی تھی۔ اس کا یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے یہ سزا تجویز کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک بڑی عجیب عورت دیکھی
کہ اس کا سر خنزیر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح کا تھا۔ جہنم کے فرشتے اسے لوہے کی گرز سے بے تحاشا پیٹ رہے تھے اور اس عورت کے چیخنے کی آواز اتنی دردناک تھی کہ دنیا میں اگر کوئی سن لے تو اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے۔ میں نے فرشتوں سے اس عورت پر عذاب کی وجہ پوچھی تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو کہ اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان فساد برپا کیا کرتی تھی، یہ لوگوں میں لڑائیاں کرواتی تھی، اور اسی گناہ کی پاداش میں اسے جہنم میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا تو اس کا چہرہ کتے کی طرح کا تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے میں سے داخل ہو کر اس کے منہ کے راستے سے باہر آ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو کہ ناچ اور گانے بجا کر لوگوں کا دل لباتی تھی، اور اسی گناہ کی پاداش میں اسے اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان لو اس عورت کے لیے ہلاکت ہے جس نے اپنے شوہر کو ناخوش کیا، اور جان لو اس عورت کے لیے سلامتی ہے جس نے اپنے شوہر کو خوش کیا۔ تو محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روح سے یہ وہ گناہ ہیں جو کہ کثرت سے عورتوں کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان کی حفاظت کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفار ضرور ٹائپ کریں۔